پچھلے 1.5 سالوں میں ساتھ دیا ہے وہ قابل ستائش ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. اس دوران آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے میرے ساتھ روابط شاید پہلی بار استوار کیے. کچھ کے ساتھ میرے پرانے رشتے تھے, کچھ کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی, کچھ کے ساتھ محبت بھی ہوئی. جن کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ان سے میں معذرت چاہتا ہوں. جن کے ساتھ محبتیں بکھیری ان سے اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ محبتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, جواب دیتا جاؤں گا تاکہ سب کا ہو جائے. ماضی میں کے ایم سی کوئی کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتی تھی. آج کراچی شہر میں آپ کو کم از کم کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ سب نے کامیابی کے ساتھ جو ہماری حکمت عملی تھی اس کا ساتھ دیا, اور کہیں نہ کہیں اس کے مثبت اثرات کراچی شہر میں نظر آ رہے ہیں. 1.5 سال میں آپ نے تکلیف ضرور کاٹی, لیکن وہ کہتے ہیں نا ہر غم کے بعد خوشی ہے. فائدہ یہ ہوا کہ ابھی 4.8 ارب روپے کی 240 اسکیمیں میں نے کراچی شہر کے لیے اپروو کی. ہر یو سی کے اندر ماشاءاللہ 2-2 کروڑ روپے خرچ ہونے جا رہے ہیں. یہ پرانی کاؤنسل میں رہے ہیں, یہ بھی پچھلی کاؤنسل میں تھے جب ایم کے ایم کا میئر تھا. ان کو غالباً 25 لاکھ روپے کا سے وعدہ کیا گیا تھا پورے 4 سال میں, اور وہ بھی ملے نہیں. ایک چیز. دوسری چیز جس کے لیے میں پارٹی کے چیئرمین کا, آصف زرداری صاحب کا, وزیر اعلیٰ کا, ابھی فریال کا شکر گزار ہوں کہ ٹارگٹ پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ آپ کو اپنا دفتر چھوڑ کے, اپنا علاقہ چھوڑ کے میئر کے پاس نہیں آنا چاہیے. آپ لوگوں کو 5 لاکھ روپے ملتے تھے جب آپ اس نظام میں آئے. اب آپ کو ماشاءاللہ اسی نظام سے 12 لاکھ روپے مل رہے ہیں. اس کی مثال آپ کو نہیں ملتی کہ تقریباً 150% آپ کے جو پیسے آ رہے تھے اس میں اضافہ ہوا, جس سے 5 لاکھ روپے میں بھی مشکل سے آپ لوگ گزارا کر رہے تھے. اب اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ 7 لاکھ آپ کے پاس اضافی آ گئے. ابھی ہمارے اوپر ہے کہ ان 7 لاکھ روپے کو ہم کیسے خرچ کرتے ہیں, ہم کنڈی مین کیسے ہائر کرتے ہیں, ہم اسٹریٹ لائٹ وغیرہ کا کام کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے پاس طریقہ آ گیا ہے. ہاں, اس کے اندر مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے, اور آپ کی انشاءاللہ میں آواز بنوں گا اور اس نظام کو مزید بہتر بنائیں گے. تیسری چیز یہ, آپ کی مدد سے کے ایم سی, میں آج فخریہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے اخراجات خود بیئر کر سکتا ہوں. میں ہر سال, آپ نے مدد کی ہمیں ایم یو سی پی اکٹھا کرنے میں, ہم نے قرارداد منظور کرائی. جو پیسے سال کے 15 کروڑ روپے ایم کے ایم کا میئر اکٹھا کرتا تھا, وہ آپ کی کاؤنسل نے, پیپلز پارٹی کی کاؤنسل نے صرف 2 مہینے میں 50 کروڑ روپے اکٹھا کیا, اور وہ آپ کی امانت ہے. وہ 50 کروڑ روپے شہر کے اوپر خرچ ہوں گے. اب اس کے اثرات آنا شروع ہو رہے ہیں. جو بیک لوگ ہے اس کو انشاءاللہ ہم کلیئر کرنا شروع کریں گے. بہت سارے دوستوں نے بات کی, جدوئی صاحب آپ تو سب سے سینئر آدمی, میں تو آپ سے سیکھتا ہوں, تحمل بھی سیکھتا ہوں, اسٹریٹجی بھی سیکھتا ہوں, اور تنقید کرنا بھی سیکھتا ہوں. گلی محلے جو ہے نا وہ آپ کا کام نہیں ہے. گلی محلے ہم کو ٹاؤن سے کروانے ہیں. ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے بڑا کام. مجھے لون صاحب نے کہا ہمیں پیڈیسٹرین برج بنا کے دو. میں کبھی بھی ٹاؤن کے حوالے نہیں کروں گا, ہم بنا کے دیں گے. آپ کہتے ہیں کہ پانی کا کنیکشن ہونا چاہیے, ہمارا کام ہے. گٹر کے ڈھکن چاہیے, ہمارا کام ہے. پانی کی سپلائی میں اضافہ کرنا, یہ ہمارا کام ہے. یہ جو گلی محلوں کے کام ہے, اس کو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اس کو ہم کوشش یہ کریں, اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ایک پارٹی کی کاؤنسل کی کمیٹی ہم تشکیل دیں اپنے سینئرز کی, جس کے اندر یہ 4 جو بڑے بیٹھے ہیں یہاں پہ جن کو پارٹی نے نامنیٹ کیا ہے, ان کے علاوہ مرزا مقبول صاحب ہوں, اسلم سمو صاحب ہوں, جاوید شیخ صاحب ہوں, جتوئی صاحب ہوں, اور خواتین سے جیسے زبیدہ آپا الیکٹ ہو کے آئی ہیں, اور یاسمین بٹ صاحبہ پرانی کاؤنسل کی ہماری رکن رہی ہیں. ایسے 9-10 اراکین کی ایک کمیٹی بنائیں, اور ہم اپنی پارٹی کی قیادت کے پاس جائیں, صوبائی بھی اور ڈویژنل بھی, اور جا کے کہیں کہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ جی کام فلاں کرے گا, کام فلاں کرے گا, کام ہمیں کرنا ہے. پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑا ہے, مرتضیٰ وہاب کو ووٹ نہیں پڑا. یہ میں بڑا کلیئر ہوں اس بات پہ. ان کی جیت کیا ہے, وہ ہو تنظیم ہو. اگر وہاں سے ہمارا ایم این اے ایم پی ہے, ہم ان کو آن بورڈ لے لیں, ان سے مشاورت کریں, اور مشاورت کرنے کے بعد ہم اس چیز کو آگے لے کر چلیں. آپ جس جگہ پہ کہیں گے وہ انشاءاللہ ہم ٹرانسفر پوسٹنگ کر دیں گے, لیکن آپس میں کنسلٹیشن کے بعد. سر
KMC ایک زمانے میں چونکہ کام کرتی تھی تو کوئی چیک ہی نہیں کرتا تھا. اب چونکہ KMC میں کام کرنا شروع کر دیا تو چیکنگ کا پروسیس اسٹارٹ ہو گیا ہے. آپ کی بات درست ہے, بہت ساری جگہوں پہ ٹریفک جیم اس لیے ہوتا ہے کہ چھوٹا سا ایک گڈھا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا ٹریفک کی روانی متاثر ہوگی. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نے کام سٹارٹ کر دیا اور وہ آپ کو اس کے اندر بہتری آئے گی. میں چاہتا آپ لوگوں سے ایک چیز ہوں, پانی کا مسئلہ ہو, سیوریج کا مسئلہ ہو, سڑکوں کا مسئلہ ہو, پارکس پلے گراؤنڈس کا مسئلہ ہو, یہ ہم سب کے مسئلے ہیں جس کو ہم سب مل کر انشاءاللہ عبور کریں گے. سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے شہر کراچی کے تاثر کا, کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ کراچی خراب ہے. سارے ملک سے لوگ آتے یہاں پہ ہیں لیکن یہ شہر خراب ہے. یہ شہر اس ملک کو چلاتا ہے لیکن یہ شہر خراب ہے. کوئی میرے گھر کو خراب کہے مجھے اچھا نہیں لگا, کوئی آپ کے گھر کو خراب کہے اچھا نہیں لگے گا. میں سمجھتا ہوں ہمیں اس تاثر کی نفی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس شہر میں کوئی خرابی نہیں ہے. اور اس کی میں آپ کو مثال صرف 2-3 دینا چاہوں گا. جو آپ لوگ کبھی ٹی وی پہ جائیں وہاں بات کریں, کسی محفل میں بیٹھے وہاں بات کریں. کراچی شہر میں ابھی آئیڈیاز ہوئی 40 ممالک کے سربراہ مملکت فوجی حوالے سے, جو فوجی اداروں کے سربراہ ہیں وہ کراچی شہر تشریف لائے. اسلام آباد میں نہیں ہوئی, وہ لاہور میں نہیں ہوئی, پشاور کوئٹہ میں نہیں ہوئی, فیصل آباد ملتان میں نہیں ہوئی, آپ کے کراچی میں ہوئی, پیپلز پارٹی کے کراچی میں ہوئی. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ کراچی میں کام نہیں ہوتا, یہ ان کو جواب ہے کہ ہاں وہ لوگ آئے, کراچی نے ان کی مہمان نوازی کی اور وہ خوش ہو کے گئے. انشاءاللہ اگلا ایونٹ بھی کراچی شہر میں کیا جا رہا ہے. دوسری چیز, ورلڈ لٹریچر فیسٹیول ہوا آپ کے آرٹ کاؤنسل پاکستان میں, وہ آپ کی حکومت چلاتی ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت چلاتی ہے. ہم فنڈنگ دیتے ہیں ان کو سالانہ 45 کروڑ روپے. 45 کروڑ روپے بلاول صاحب کی سندھ حکومت, آصف صاحب کی سندھ حکومت آرٹس کاؤنسل کو دیتی ہے, جس سے پچھلے دنوں 44 ممالک سے جو آرٹسٹ تھے, پرفارمرز تھے, وہ کراچی آئے, اپنا ٹیلنٹ آپ کو دکھایا, آپ نے ان کا ٹیلنٹ دیکھا, آپ کے شہر کو انجوائے کر کے اچھی یادیں لے کر گئے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ کوئی ٹی وی چینل یہ نہیں دکھائے گا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے ایجنڈاز ڈفرینٹ ہے. ہمارا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ ہماری پالیسی کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ان باتوں سے ان کا جواب دیں کہ اگر یہ شہر خراب ہوتا نا تو 44 ممالک کے, 44 شہر نہیں, 44 ممالک کے آرٹسٹ اس کراچی شہر میں آ رہے ہوتے. آج YMCA میں آرٹس کاؤنسل میں جشن کراچی ہو رہا ہے, اردو کا فیسٹیول ہو رہا ہے. لاہور میں نہیں ہو رہا, کراچی شہر میں ہو رہا ہے. ملک بھر کے ادیب, مصنف, کچھ ایسے افراد جن کو اردو زبان سے محبت ہے, جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں, ایران سے, اسکاٹ لینڈ سے, ناروے سے, وہ بھی کراچی تشریف لائیں. تو اگر کراچی شہر اتنا برا ہوتا, بغض پیپلز پارٹی میں چونکہ کردار سے تو آپ جواب نہیں دے پاتے ہو, کام سے جواب نہیں دے پاتے, تو بس یہ منفی پروپیگنڈا کیا گیا ہے. اور کہیں کہیں ہم بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں اس پروپیگنڈے کا ساتھ دے دیتے ہیں. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کام مرتضی وہاب نہیں کراتا, کام سعید غنی نہیں کراتا, کام مراد علی شاہ نہیں کراتا, کام پیپلز پارٹی کراتی ہے. اور اگر ہم اس تاثر کو آگے لے کر چلیں گے, متحد ہو کر کام نہیں. اسلم بھائی نے میری تعریف کی, میں چاہتا میں خاموشی سے کاغذ پر دستخط کر کے ان کو دے دیتا. میں نے لوگوں کے سامنے کیا. میں چاہتا تھا کاؤنسل کے اراکین کو یہ پتا ہو کہ ان کی کاؤنسل کیا کام کر رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان اچھے اچھے پازیٹیو اقدامات کو ہم اون کریں. ابھی آرٹس کاؤنسل میں ایونٹ ہو رہا ہے نا, جائیے اور دھڑلے سے کہیے یہ ہے پیپلز پارٹی کا کراچی, یہ ہے بلاول کا کراچی. کل بلاول صاحب نے لیاری میں جو فٹ بال اسٹیڈیم کا افتتاح کیا, اس فٹ بال اسٹیڈیم میں سندھ کے 18 اضلاع سے لڑکیوں کی ٹیمیں آئی ہیں, فٹ بال کی لڑکیوں کی ٹیمیں. یہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب تھا جس کو آج ہم جیال بلاول صاحب کی سربراہی میں شرمندہ تعبیر کریں. ہمیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے کردار سے ان کو شرمندہ کریں گے. یہ 2.5 سال میرے پاس ہے, آپ کے پاس ہے, پیسے ہمارے پاس آ رہے ہیں, ان کو چنے نہیں چبائے تو آپ مجھے بتائیے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد سے. نہ میں ڈرتا ہوں ان سے, نہ میں ان کے پریشر میں آتا ہوں, نہ میں ان کی بلیک میلنگ میں آتا ہوں.
اور آپ لوگوں کو بھی نہیں آنا چاہیے. ہم یہ تقریر کریں گے, جواب میں ہم تقریر کریں گے. یہ شور مچائیں گے, ہم جواب میں شور مچائیں گے. لیکن ان کے پاس, یہ یاد رکھیے گا, ان کے پاس نمبر نہیں ہے قانون سازی کے, وہ نمبر آپ کے پاس ہیں. اور ان نمبروں کو ہم ایسے طریقے سے استعمال کریں کہ آج میں میئر ہوں, کل آپ لوگ میئر ہوں گے انشاءاللہ. یہ چیز جو بلاول صاحب کی شکل میں پیپلز پارٹی کو ملی ہے, اسے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. پانی کے لیے ہب کنال, وہ لوگ جو کراچی کے ٹھیکیدار تھے نا, وہ لوگ ہب کنال سے 40 سال میں لائن نہیں لا پائے. آج بلاول صاحب کی شکل میں, آصف صاحب کی شکل پہ ہم لائن لے کے آئے. وہ لوگ جو کراچی کی عوام کو تعصب کا کارڈ بھیجتے تھے, جو لوگ مذہب کا کارڈ بھیجتے تھے, وہ کبھی KMDC کو یونیورسٹی نہیں بنا پائے. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاسی جماعت نے, پیپلز پارٹی نے, آپ کی جماعت نے اس کو کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی بنایا. ان لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے آپ کے کام کا. صرف ہم متحد ہو جائیں. آپس کی یہ جو ہوتے ہیں نا کہ مجھے نہیں بلایا, اس کو نہیں بلایا, اس سے باہر نکلیں. دلوں کو بڑا کریں, دلوں کو وسیع کریں. یہ میں آپ کو کمٹ کرتا ہوں, یہ میرا وعدہ ہے کہ شہر کے لیے اتنے پیسے بجٹ میں رکھے گئے, صرف KMC نہیں, سندھ حکومت کے. آپ دوستوں کو شاید نہ پتا ہو, آپ کے جناح اسپتال میں سائبر نائف میں پاکستان کے 167 شہروں سے لوگ علاج کرانے کے لیے آتے ہیں. کوئی لاہور کا ایک ہسپتال بتائیے مجھے آپ, پشاور کا کوئی ایک ہسپتال بتائیے مجھے آپ. کوئی نہیں ہے. لیکن ہم شرمندہ رہتے ہیں, ہم خاموش ہیں. ہم نے وہ جو دعوے دار تھے جنہوں نے نیو کراچی کے اندر چائنا کٹنگ کر کے نالے کے اوپر دکانیں بنا دی, 1200 دکانیں بنا کے آج لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, وہ آج ہمیں گالیاں دیتے ہیں جنہوں نے یوسف گوڈ کا اتنا بڑا نالا بنا کے دیا کہ لوگوں نے تصور نہیں کیا تھا. کیسے بنا وہ؟ کیونکہ عوامی لیڈر بلاول بھٹو زرداری وہاں گیا. اب زبیدہ آپا کو ایک گلہ ہے کہ ان کی گلیاں نہیں بنی. میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے, لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے, ہمیں ان کو کہنا چاہیے آدھا خالی نہیں, آدھا بھرا ہوا ہے, اور جو رہ گیا ہے وہ بھی بلاول بھٹو زرداری بھرے گا. گزارش میری ہے, پیسے لانا میرا کام, پیسوں کو خرچ کرنا میرا کام, اس کو سپروائز کرنا, لک آفٹر کرنا آپ لوگوں کا کام. برج کا کردار ادا کریں, ہر مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. ہمیں صرف اپنے کردار سے اب پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, ابھی جو ڈیولپمنٹ کا ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے نا, اس کام سے لوگوں کی کانپیں کانپ رہی ہیں. ہمیں اس کام کو بڑا چڑھا کے بتانے کی ضرورت ہے. یہ سوچ کے نہیں کہ یہ کام میرا ہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے. یہ کام ہمارا ہے, یہ کام پارٹی کا ہے. اگر اس ایریا میں کام ہوا, اس میں نہیں ہوا, تو ہمیں ان کے لیے خوش ہونا چاہیے, اور اس کام کے لیے ہم سب کو مل کر محنت کرنی چاہیے تاکہ اس علاقے میں بھی کام کر سکیں. میں سمجھتا ہوں ٹائم بہتر آ چکا ہے, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد سے ان چیزوں کو مزید آگے لے کر جائیں گے. باقی جو آپ لوگوں کی گزارشات ہے وہ آپ کر لیجئے, اس کو آگے لے کر چلیں گے. میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں, صرف میں چاہتا ہوں کاموں کو اون کریں. اس شہر میں اگر ایک پتھر بھی اس وقت لگ رہا ہے نا, تو پیپلز پارٹی لگا رہی ہے, کوئی اور نہیں لگا رہا. ہمارے کاموں میں ہمارے جو لوگ ڈسٹرکٹ ایسٹ سے تعلق رکھتے ہیں, میں ان کو گزارش کرنا چاہوں گا. وہ روز گالیاں دیتے ہیں کہ سالڈ ویسٹ کام نہیں کر رہا, لیکن پھر میں ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں, وہ سالڈ ویسٹ کو ساتھ کھڑا کرتے کہتے ہیں ہم نے سالڈ ویسٹ سے کام کرا لیا. وہ سالڈ ویسٹ کے پیسے آپ کے والد صاحب دے رہے ہیں, ہم دے رہے ہیں, ہم بجٹ اپروو کرتے ہیں, ہم لوگ کر رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں کلک کی اسکیموں پہ جا کے جماعت اسلامی اپنے بینر لگا کے کاٹ رہی ہے. وہ بھائی, یہ وزیر بلدیات وزیر اعلیٰ نے دیا ہے. اورنگی میں اس دن دیا, مجھے اورنگی کے دوست کہہ رہے تھے کہ سر وہ MK والے کریڈٹ لیتے, ہم کام کر رہے ہیں. اور میں نے کہا یار ہم کام کر رہے ہیں, کسی MP کے پاس فنڈ تھوڑی ہوتا, MLA کے پاس فنڈ تھوڑی ہوتا, فنڈ تو حکومت کے پاس ہوتا ہے. تو کاموں کو خدا کا واسطہ ہے اون کیجئے. یہ ذہن میں ضرور یہ چیز نہ رکھیں کہ یار مجھے بتایا یا نہیں گیا, مجھے اس کام کا پتہ نہیں, اس لیے میں اس کو اون نہیں کروں گا. کام ہمارا ہے, کام آپ کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, اس شہر کا ہے, مل کر اس کو اون کریں. انشاءاللہ باقی چیزیں ہم سب سنبھال لیں گے. بہت شکریہ.